اور اس کو گرانے میں کتنا سمے لگتا ہے؟ 5 منٹ. انہوں نے جو عمارت بنا رکھی ہے دیش کو ڈبانے کی گڈھے میں، کیونکہ ان کو نہرو گاندھی پریوار کو آگے بڑھانا تھا، اس عمارت کو گرانے میں غداروں کا کوئی ایک منٹ بھاجپا کا دیش کے ساتھ بیچ میں بول رہے ہیں پراچی جی. میں نا ایسے ڈبیٹ میں نہیں رہ تھوڑے سے سکتی. سوال پوچھ لیا تو آپ دوسری طرف چل جائیں گے. دیپک جی ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رک جائیے پلیز. میں بہت گمبھیرتا ارے اس کو ان کی بات کرنے دیجیے. آپ بڑے بڑے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ دیپک جی رکیے. بات آپ کو ایک سنتی ہے، اس کا مطلب آپ نے بڑے بڑے شبدوں کا استعمال کیا. ایک سیکنڈ. آپ نے بڑے بڑے شبدوں کا استعمال کیا، آپ نے غدار شبد کا استعمال کیا، اور آپ نے کہا رکیے پہلے، آپ نے کہا 2014 سے پہلے، آپ نے پہلے ہی پرشن کے جواب میں کہا تھا، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں تھا، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے 2014 سے پہلے دیش آزاد نہیں ہوا تھا. ایک نیتا کا نام بتائیے جس نے یہ بڑا بیان دیا. ایک نیتا کا نام. نیتا پورے جن کو سیکورٹی پلس نام سیکورٹی لیجیے دے نا. رکھے ہیں نام وہ سارے بیان کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں جن کو انہوں نے بیان دے رکھے، سیکورٹی دے رکھے ہیں ایسے لوگوں کو. کہتی ہے نا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. نام لینے کی ہمت نہیں ہے. مان ہانی کا دعویٰ ہو جائے گا ان کے جھوٹ کے اوپر، اس لیے نام نہیں لے سکتے ہیں. یہ نام لینے کا ہمت کریے نا. میں تو نام لے کے بتا رہی ہوں. ان کے نیتا راہل گاندھی نے کیا بولا، ان کے اینٹنی نے کیا بولا. نام دو نا. میں نام لے کے نام سوال نہیں لے سکتے کیونکہ مان ہانی کا دعویٰ ہو جائے گا. میری آج کی بات HHAQ کے ساتھ مقابلہ آج ہے مقابلہ سچ اور جھوٹ کا، ستیہ اور اہنسا کا، اور کانگریس کا اور BJP کا. اس میں لفظ غدار ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، راشٹر دروہی کہہ رہے ہیں، بہت کچھ ایسے شبد کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ان پڑھ آدمی بھی حیران ہو رہا ہے یہ سن کر کے کہ اگر بھارت کا پردھان منتری ایسی بات کر سکتا ہے، بھارت کا گریہ منتری ایسی بات کر سکتا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ قصہ کرسی کا ہے. جس قصے نے ان کو وہاں پہنچا دیا جب انگریز نے ہندوتو ورسز شریعہ کا مقابلہ کر کے 1939 میں اکھنڈ بھارت کو وہاں پہنچا دیا تھا. جو اکھنڈ بھارت بعد میں اسی قصے نے کھنڈت کرا دیا. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ 2024 کی تیاری ہے. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. چاہے دلی کا تیواری ہے یا یوگی ہے UP کا، یا پھر میری اپنی کنسٹیچوئنسی کا جوگی ہے. ان کو کہنا وہ ہے جو ان کا فارمولا تھا، وہ ان کو فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہندو مسلمان کرانے کا فارمولا تھا، اور اپنا ابھیان جو ان کا 1939 میں چلا تھا اور 1948 میں ان کے ابھیان کو جن 4 لوگوں نے، مہاتما گاندھی، امبیڈکر جی، سردار پٹیل جی اور
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनकी वजह से इनका यहाँ तक बैन लगा दिया गया। मगर जो शरिया था इनका, उसका शरिया जो पीछे रह गए कुछ जिन्नावादी लोग कि जो इक़्तिदा को दुरुस्त नहीं करना चाहते, यानी मुल्ला का दीन और रसूलुल्लाह का दीन दो भागों में बटा करबला के मैदान के बाद। जो लोग मुसलमान होकर के कुछ 14 साल का 15 साल का इस्लाम बता रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी, वो इसलिए बता रहे हैं कि वो दिल से तो ये तस्दीक कर चुके हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं, और हिंदुत्व की वो पैरवी इसलिए कर रहे हैं कि आज हर आदमी जानता है कि जो एक लफ्ज़ भी हिंदुत्व के खिलाफ कहेगा तो वो बीजेपी की सरकार द्वारा कुचला जाएगा। जिस तरीके से हर इल्ज़ाम जो है मुसलमान के नाम लगाया जा रहा है, और इस्लाम जो है वो वैदिक से बाद आया। हत्ता कि जिस 15 साल के इस्लाम को ये गिन रहे हैं वो ईसा के बाद आया, और जिस इस्लाम के अकीदे की हम पैरवी कर रहे हैं, हमारे पीर व मुर्शिद जिसकी पैरवी कर रहे हैं, हमारे मुल्क हिंद में आने वाले 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन जिसकी पैरवी कर रहे हैं, वो इस्लाम आदम से भी 70,000 साल पहले आया। यदि आदम थे सबके बाप तो उनका धर्म भी था कोई, और उनकी औलाद का भी कोई धर्म था। वो जिन लोगों को वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान नहीं, वो फालतू बकवास करके हमारे दीन इस्लाम और वैदिक इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। जबकि सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आँखें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, ये कुरान साबित करता है, कहने से नहीं है, ये आदम से साबित है कि दो पार्टों में हक और बातिल, यानी सच और झूठ। अब ये झूठ का पलिंदा घड़ने वाले लोग अगर सत्ता में हैं तो अगर यहाँ कोई मुसलमान जो 1857 के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, उसके बाद पहले तो मुग़लों के खिलाफ लड़ा, फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, और अब बीजेपी के साथ लड़ नहीं रहा है, मगर बीजेपी को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रहा है कि हम जाहिरा तो नाम से तो अपने भारतीय संविधान के मुताबिक, ये हमारा भी कहना है, वली हिंद का भी कहना है कि हम सब लोग एक हैं, सब भारतीय उस भारत माँ की औलाद हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया। जिन्होंने नहीं भी जन्म लिया तो जहाँ जिसका जाना उसका गाना भी सही है। ये जो आज बकवास
ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، یہ سب لوگ رینٹڈ ہیں۔ اگر 3 چیزیں بی جے پی کے پاس ابھی نہیں ہوتی، نمبر 1 میڈیا، نمبر 2 ای ڈی، اور نمبر 3 ہندوتو، تو شاید اس بات کو سب لوگ معلوم کر لیتے کہ ان کی منشا کیا ہے۔ ایک بھارتی جس نے قربانی دی، ایک خاندان جس نے پورا اپنا جواہر لال نہرو سے لے کر کے ابھی راہل کی ہی چرچا ہے۔ جب بھی یاترا چلی تو ٹی شرٹ کی چرچا ہوئی، کبھی ٹریکٹر کی چرچا ہوئی، کبھی اب بائک کی ہو رہی ہے، اور چرچا ایک ہی آدمی کی ہو رہی ہے کہ راہل پاکستان یا مسلمان۔ پاکستان تو ولی ہند کے مطابق جو غدار لفظ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، تو غدار وہی ہے جو اپنے نور اوتار اور کتاب کی اوہیلنا کرتا ہے، اور نور اوتار اور کتاب ہر مذہب کے لوگوں میں آیا، جسے گرو گرنتھ میں یوں فرمایا، اول اللہ نور یو پایا، قدرت دے سب بندے، ایک نور تھی سب جگ اپجا، کہو بھلے کہو مندے۔ یہ گرو گرنتھ میں ہی نہیں، جس وقت آدم کو شکل انسانی میں پیدا کرنے کے لیے اپنے نور کا ظہور آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، عکس آئینے میں دوسرا ہو گیا، عکس ذات الہی ہے یہ، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہو گیا، پہلے بھی وہی آخر بھی وہی۔ اور یہ 15 سال تو ایک ٹریلر تھا جو دکھا دیا، اب آ کے دیکھو کہ HHAQ کے مطابق تم کیا دیکھو گے۔ ہمارا تو یہی سب سے نویدن رہے گا کہ دھرم کو ماننا ہے، دھرم کے اوپر وچن دینا ہے، تو اس کو اپنے وید پران گیتا گرنتھ اور قرآن کے مطابق کوئی نہ کوئی آیت منتر شلوک کوٹ کرو، ورنہ تمہارے بکواس کو سن کر کے اور بھی ادھرم میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں ولی ہند کے طریقے، 1.25 لاکھ اولیاء کے طریقے کو چھوڑ کر کے، 4 یاروں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، 4 سلسلوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، 4 اماموں کے طریقے کو چھوڑ کر کے جو جماعتیں آج اپنے ملا کے دین پر چل رہی ہیں، وہی ہمارے لیے آثار قیامت ہے۔ اور میں ہمارا جو ابھیان چلا ہوا ہے کہ صحیح پیر کی بیعت کرو اور اپنے عقیدے کو درست کرو، تبھی تم بھارتی سموِدھان، قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق مسلمان بن سکتے ہو۔ ادروائز تم جو عہدے، عورت اور پیسے کے لیے کر رہے ہو، اس سے مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہو۔ اللہ تم کو ایمان دے اور ہماری اس ابھیان میں جوڑے، اور ہمارے پیر طریقت 2 پیروں، 2 سلسلے جو ہمارے ہماچل میں بھی آئے، پنجاب میں آئے، 8 اسٹیٹوں میں آئے، پورے ورلڈ میں ان کا سلسلہ چلا، تو وہ ایک سلسلہ قادریہ ہے اور دوسرا سلسلہ یہ جیلانی والا، مولانا پیر عبد القادر جیلانی والا۔ تو ان سلسلوں کو بیعت کرو اور ہندو مسلم سوہاد کو برقرار رہو، کیونکہ ہم ایک آدمی کی اولاد ہیں۔ یہ جو کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، تم کو مروائیں گے اور تم کو کرائے پر لڑائیں گے، اور ایک دوسرے کو تم مارو گے۔ کوئی شریعہ کی بات کرے گا اور کوئی ہندوتو کی بات کرے گا، مرے گا وہی۔ مگر یہ جو فارمولہ انہوں نے 80-20 کا تھا،
اس کے بدلے میں جو میں نے فارمولہ دیا 40 = 40 جمع 20، اس کا ارتھ یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان اہل بیت سے باہر جاتا ہے تو ہم اپنے 40 آدمی کو اپنی طرف کر لیں اور 40 ان کی طرف رہ جائیں تو 80 ہو جاتے ہیں۔ 20 لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو ہندوتو میں بھی، سناتن میں بھی 20 ایسے لوگ جو ہیں آچاریہ ہیں، بڑے بڑے آچاریہ جو ہیں، جو اسلام کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ یو سی سی کا جو نیم بتا رہے ہیں، اسی یو سی سی کو لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ آئے اور اسی یو سی سی کا جو اوہیلنا کرے گا وہی جو ہے وہ ایک جنگ میں بدل جائے گا۔ یہ آخری جنگ ہوگی جو شریعہ ورسز ہندوتو ہوگی، وہ ہندوتو جو سناتن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ شریعہ جس کا قرآن، نبی کے فرمان اور حدیث سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تمہیں وہ بھارتیہ سموِدھان یہ ہدایت دے کہ سب سے بڑی کتاب وہ ہے، اس کو مانو، اور سب سے بڑا عقیدہ وہ ہے کہ جو تمہارے پوروجوں نے، جو تمہارے اکابروں نے، جو تمہارے پیروں نے، مرشدوں نے تم کو سکھایا، تم کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور بھارت میں شانتی برقرار رہے، اور جو جس سے یہ ڈر رہے ہیں اس سے اور ڈر جائیں، کیونکہ اب ان کے پاس سوائے راہل کے بیان مسلمان اور پاکستان کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر یہ طریقہ چلا، بھارتیہ سموِدھان قائم ہوا تو یہ اکھنڈ بھارت بنے گا، ہندو راشٹر بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔